قرآن پاک تو ہے سوچنے سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اس لیے بھیجا کہ آپ اپنے آپ کو پرکھیں، آپ اپنے آپ کو ڈھونڈیں، آپ اپنے آپ کو تلاش کریں۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا کہ افلا تتفکرون، افلا تعقلون، افلا تدبرون۔ کیوں نہیں سوچتے، کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں کھوجتے، کیوں نہیں تلاش کرتے؟ لہذا قرآن پاک انسان کو اپنا آپ ڈھونڈنے کے لیے دی گئی ہے۔ اپنے آپ کو ڈھونڈو، اپنے آپ کو تلاش کرو، سوچو سمجھو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو لطائف دیے ہیں وہ 7 لطائف، 7 لطائف میں سے ایک یہاں ناسوتی ہے، ایک ملکوتی ہے، جبروتی ہے، لاہوتی ہے، ہاہوتی ہے، وحدت کا، عالم وحدت کا ایک ہے لطیفہ، ایک عالم احدیت کا۔ عالم احدیت کا لطیفہ جو ہے وہ ہے انا۔ عالم احدیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جہان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی دنیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی دنیا اللہ تعالیٰ نے اگر یہاں رکھ دی ہے، 7ویں آسمان کی دنیا جب یہاں رکھ دی ہے لطیفہ انا میں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا مقام، ایک اور مقام قیام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قلب کو بتلایا۔ یہ قلب، اس کا مادہ جو ہے، اس کا اصل جو مزاج ہے، جو اس کی نیچر ہے وہ دھڑکنا ہے، اور اس کی دھڑکن کی جو آواز ہے وہ ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ اس کے دھڑکنے کی آواز ہے۔ قلب اللہ تعالیٰ کے مقام کو ظاہر کرتا ہے، مقام قیام کو، اور لطیفہ انا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقام ذات کو ظاہر کرتا ہے۔ اب غور کریں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انا نحن نزلنا القرآن وانا لہ لحافظون۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ اتارا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کافی دفعہ صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ بیٹھے بیٹھے محفل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت ہے وہ غیر ہو جاتی تھی، چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا، پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے۔ تو صحابہ کرام سمجھ جاتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے یا ہو رہی ہے۔ تو کافی دفعہ ایسا ہوا کہ جبریل امین ظاہر نہیں ہوئے، کسی نے دیکھا نہیں ان کو، لیکن وہ آئے اور قلب محمد پہ قرآن اتار کے چلے گئے۔ اب قلب پہ جو قلب پہ جو قرآن اترا کہاں سے؟ مقام ذات سے۔ مقام ذات 7واں آسمان، مقام ذات 7واں آسمان، اور وہ مقام ذات انسان میں یہاں سے قرآن اترا یہاں پہ۔ اب یہاں جب قرآن نے اپنی جگہ پکڑ لی، اپنا قیام پکڑ لیا، تو صاف ظاہر ہے جس رب کا کلام ہے، جس رب کا کلام ہے، اس رب کے قیام کی جگہ یہ ہے، اس رب کے قیام کی جگہ یہ ہے، اس کی ذات کی جگہ یہ ہے۔ قرآن یہاں سے یہاں پہ اترا، یہاں سے پھر یہ ہے کہ یہاں تک۔ اب اس سرکل میں جب قرآن رہتا ہے، جس نے اتارا اور جس پہ اتارا، مقام ذات نے مقام قیام پہ اتارا ہے، قرآن کو مقام ذات نے مقام قیام پہ اتارا ہے، تو وہ تو صحیح کہتا ہے انا نحن نزلنا القرآن وانا لہ لحافظون۔ ہم نے یہاں نازل کیا اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کو ہم نے نازل کیا
مقام ذات سے، ساتویں آسمان مقام ذات، لطیفہ انا، مقام ذات سے قیام ذات پہ، مقام قیام پہ ہم نے اتارا، ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن اصل میں دل اور دماغ میں رچانے بسانے والی کتاب ہے، دل اور دماغ میں اتارنے والی کتاب ہے۔ دل اور دماغ میں جب یہ کتاب اترے گی تو ہم چلتے پھرتے اس قرآن کا نمونہ بن جائیں گے۔ تو قرآن کی حفاظت ہمارے توسط سے ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب اگر ہمارے توسط سے ہم اگر بگڑ گئے، ہم بھٹک گئے، آج دیکھو ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ہم بگڑے ہوئے ہیں، ہم نے کہاں قرآن کو ہم نے کاغذوں پہ لکھا ہے۔ اب مجھے بتائیں 100 سال پرانا کاغذ، اس کی کیا کیفیت رہی؟ اب اس کو کہاں آپ کیا کریں گے؟ اس کو دیواروں میں چنوائیں گے، بنیادوں میں چنوائیں گے، دریاؤں میں آپ اس کو جلائیں گے، یعنی قرآن جلاؤ گے آپ، سمندروں میں اسے جناب پانی کے حوالے کرو گے۔ ویسے تو طریقہ یہی ہے، صندوق میں شہید کلام پاک جتنے بھی ہیں ان کے اوراق اور وہ قرآن پاک ایک صندوق میں ڈالے جائیں، اور اس صندوق کے اندر بھاری پتھر ڈالا جائے، اور پھر وہ صندوق سمندر میں اندر لے جا کے پھر اتار دی جائے۔ یہ اصل طریقہ ہے شہید قرآن مجید کو اپنے تحفظ اور مقام اور مرتبے کے حوالے سے اس امانت کو اللہ کے سپرد کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ لیکن کتنے ایسے ہیں جو قرآن پاک کو اس انداز سے جناب شہید قرآن پاک سے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں، یعنی قرآن کی بے ادبی کاغذوں پہ لکھ لیا، دلوں پہ نہیں لکھا۔ کاغذوں پہ ہزاروں کتابیں لکھی ہوئی ہیں، یہ بھی کتاب لکھی ہوئی ہے۔ تمام صحابہ، تمام جو یہ آسمانی کتابیں آئی ہیں وہ کسی نہ کسی تختی یا کسی نہ کسی چیز پہ لکھی ہوئی آئی تھی، اور وہاں سے وہ نقل کر کے کاغذوں پہ اور مختلف چیزوں پہ لکھی جانے لگی۔ تو جب اس پہ لکھی جانے لگی تو وہ آج اس وقت اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید کا متن تو اصلی صورت میں موجود ہے، لیکن قرآن مجید کا خلاصہ اپنی صورت میں آج موجود نہیں ہے۔ اگر اپنی حقیقی صورت میں قرآن کا خلاصہ موجود ہوتا تو یہ اتنے سارے فرقے نہ ہوتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک، کتاب اللہ کی ایک، اللہ تمہارا ایک، خالق تمہارا ایک، اس خالق کی بھیجی ہوئی بات، اس خالق کی بھیجی ہوئی کتاب، اور یہاں مطلب سب کے اپنے اپنے، ہر کسی نے اپنی اپنی بات پکڑی ہے۔ اصل میں اس چیز کو، اس کتاب کو دلوں میں نہیں اتارا۔ دلوں میں اتر جائے تو تمہاری خلافت کی ذمہ داری شروع، کہ تمہارے توسط سے اس کی حفاظت شروع ہو جائے۔ اب دلوں میں جب اتارا نہیں تو تمہاری خلافت کی ذمہ داری ادا نہیں ہو رہی۔ اب تم اللہ کے خلیفے نہیں رہے تو پھر اب کس کے خلیفے، یہ خود سوچ لو۔ لہذا قرآن پاک کی حفاظت کا طریقہ کار جو اللہ تعالیٰ نے رکھا وہ عالم احدیت سے مقام قیام تک قلب پہ اتارا، اور عالم احدیت کا جو نسبت ہمارے ذات میں یا ہمیں جو چیز عطا ہوئی ہے، یہ لطیفہ انا، اس کو نسبت ہے عالم احدیت سے۔ اب یہ عالم احدیت سے اس کی نسبت، اس کی عالم ملکوت سے نسبت، ناسوت کا تو یہاں پہ کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ تو ناسوت میں یہ نسخے لکھے ہوئے جو ہیں ان کی آپ حفاظت کر سکیں تو ادب کی وجہ سے لازمی ہے، ورنہ آپ نے حفاظت کی نہیں ہے۔ اصل میں یہ حفاظت آپ کا ذمہ نہیں تھا، یہ تو اللہ کا ذمہ تھا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنے بھی جانور ہیں زمین پہ ان کا رزق اللہ کے ذمے ہے، لیکن ہم لوگ رزق کے لیے بھاگ دوڑ رہے ہیں کہ ہم کریں گے، ہم ہی کر رہے ہیں، ہم کھلا رہے ہیں، ہم کما رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں۔
تو یہ بہت ہی بھٹکی ہوئی بات ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن پاک سمجھنے کی، اپنے دل اور دماغ میں قرآن پاک کو اتارنے کی اور اپنی ذات کو قرآن پاک میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے.